جناب حامد خان صاحب, جناب اعتزاز احسن صاحب, ڈاکٹر نصر صاحب, اشتیاق خان صاحب ہمارے پریزیڈنٹ, تمام جمہوریت پسند جو اس ہال میں موجود ہیں, اور اوورسیز پاکستانیز جن پہ ہمیں فخر ہے, آپ سب کی جدوجہد کو میرا سلام. جو مجھے بات کرنے کے لیے ٹاپک دیا تھا وہ تو ایکڈیمک تھا کہ کانسٹیٹیوشن کی کیا سگنیفیکینس ہے کسی ملک کے لیے, تو جو وہ آپ لوگوں کو چراغ دکھانے کے مترادف ہی آپ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی شناخت جو ہوتی ہے, کسی بھی سرحد کی شناخت وہ کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے ہوتی ہے, اور کسی ملک کا جو نظام کا تعین ہوتا ہے وہ بھی آپ کا آئین کرتا ہے, انسانی حقوق کی ضمانت دیتا ہے, اور ان حکمرانوں کو جو اختیار اور حکمرانی کا اختیار ہے وہ اس شرط کے اوپر کانسٹیٹیوشن دیتا ہے کہ یہ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ان کا تحفظ کریں گے. آپ تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں, اب ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس سے ہمارے بہت ساتھی آئے. آپ جانتے ہیں کہ 1801 میں جان مارشل نے جو اصول طے کیے تھے, جو اپنی عدلیہ کے لیے اور جو سیپریشن آف پاور کے حساب سے جو اصول طے کیے تھے, اس میں بنیادی اصول یہ تھا کہ یو ایس کو رول آف لا ہوگا, وہاں پہ رول آف مین نہیں ہوگا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہاں کی جو بنیادی انسانی شعوری اور ذہنی ترقی ہے, معاشی ترقی کے علاوہ, وہ اسی اصول کے اوپر منتج ہوتی ہے. اگر آج آپ گلوبل انڈیکس دیکھ لیں تو گلوبل انڈیکس کے اندر پاکستان رول آف لا کا گلوبل انڈیکس اس میں 129 نمبر پہ کیوں ہے 140 ممالک کے اندر, جبکہ آپ کا یہ انڈیا ہمسایہ ملک 77 کے اوپر رینک کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے خاکیوں کا رستہ روکا, وہاں پر انہوں نے آمریت کا رستہ روکا, اور ہمارے ملک کے اندر ریپیٹڈلی کبھی خفیہ اور کبھی اعلانیہ اس نظام کے اندر مداخلت ہوتی رہی. پاکستان کے اندر آئین کی عملداری اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے بجائے یہاں پر اشرفیہ کا تحفظ ہوتا رہا, یہاں پر ان کا تحفظ ہوتا رہا جنہوں نے بندوق اٹھائی, یہاں پر ان کے مفادات کا تحفظ ہوا, اور وہ بھی اپنی جو آئینی ذمہ داریوں سے نکل کر مختلف اور امور کے اندر شامل ہو گئے, جن میں کاروبار اور سیاسی عمل کے اندر مداخلت ہے, وہ انہوں نے اپنی بنیادی جو اپنا ایک وتیرہ بنا لیا, جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو اس وقت کرائسس ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا جو کرائسس ہے وہ کرائسس آپ کا انٹلیکچوئل کرائسس ہے. اس سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کیا, جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں, جو ان انسانی بنیادی حقوق ہیں, ان کو سلب کر کے پاکستان کے اندر جو سیاسی عمل کا رستہ روکا, پاکستان میں ٹریڈ یونینز, پاکستان میں طلبہ یونینز, ان سب کو ختم کیا گیا, کیونکہ یہ عوام سے ڈرتے ہیں, یہ عوام کی لیڈرشپ سے ڈرتے ہیں, اور ان کے لیے سب سے بڑا جو ایک ان کو خوف آتا ہے وہ آپ لوگوں کی آواز سے خوف آتا ہے. انہوں نے ہر وہ عمل کیا کہ پاکستان کے اندر پاپولر لیڈرشپ کا راستہ روکا جائے. آج آپ دیکھ لیں کہ کس طرح 9 مئی کے مشکوک واقعے کو بنیاد بنا کر انہوں نے جو آپ کی بنیادی جو آزادیاں ہیں ان کو سلب کیا, آپ کے سیاسی عمل کو روکا, سیاسی لیڈرشپ کا راستہ روکا. اور سب سے افسوسناک چیز کہ جیسے ابھی ہمارے قائد حامد خان صاحب فرما رہے تھے کہ ان لوگوں نے جو خواتین کے ساتھ سلوک کیا, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جتنی وائبرنٹ لیڈرشپ ہم خواتین کی اب دیکھ رہے تھے, یہ اس سے خوف زدہ سے, کیونکہ یہ ایک رجحتی ریاست چاہتے ہیں, اور انہوں نے خواتین کا راستہ روکنے کے لیے 9 مئی کے واقعے پر 150 دن سے ہماری خواتین جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں, اور بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی ایویڈنس کے. ہم نے کل ہاؤس کیا, ابھی کل ہم نے اشتیاق صاحب کی زیر صدارت جو ہاؤس کیا تھا لاہور ہائی کورٹ بار کا, تو اس میں میں نے آنریبل چیف جسٹس سے یہ مطالبہ کیا تھا, اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے اپنی اہلیہ کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے جن قوتوں کو پیغام دیا تھا, ہم چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں اس مشکوک واقعے میں جو ہماری بہنیں جیلوں کے اندر ہیں ان کو آپ انصاف دیں, تاکہ وہ بھی ان قوتوں کو پیغام دیں کہ پاکستان کی خواتین تم سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. محترم ساتھیوں, اس وقت
پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن آپ کو ٹرائیکوٹمی آف پاور کا کانسیپٹ دیتا ہے اس کو جس طرح پامال کیا گیا، ادھر پاکستان کے اندر جو نظام انٹروڈیوس کرایا گیا وہ پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری ہے، وہ ملٹرائزیشن آف ڈیموکریسی ہے، ہم اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے اور ہم اپنی جد و جہد کو آگے بڑھائیں گے تاکہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون جو ہے اس کی حکمرانی ہو اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو انصاف ملے۔ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک اس طرح کا مارشل لا ہے جو کہ ان اناؤنس اور ان ڈکلیئرڈ مارشل لا ہے۔ ان لوگوں نے وہ دیکھا کہ آپ لوگوں کی جد و جہد سے، وکلا کی جد و جہد سے 2007 میں آپ کی ڈیموکریسی جو تھی پاکستان میں ڈیموکریسی کا ریوائول ہوا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کی جد و جہد سے پاکستان میں پہلی بار ممکن ہوا کہ ایک ڈکٹیٹر کا ٹرائل ہوا آرٹیکل 6 کے تحت۔ اس ٹرائل سے خوفزدہ ہو کر اب انہوں نے یہ ایک نیا راستہ نکالا ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ انہوں نے بغیر اناؤنس کیے یہ ایک مارشل لا لگایا ہوا ہے، اور اس مارشل لا کی وجہ سے ابھی میں یہ ATC کورٹس میں سے ہو کر آ رہی ہوں، 96 کی جو بیلز ہیں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مجھے بڑا دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بالکل ججز میں اس طرح ہے کہ ان کو نہ تو کوئی ریکارڈ دیا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ کے 6 ڈویژن بینچز جو تھے وہ یہ کیسوں کا فیصلہ نہیں کر سکے۔ پہلے غلط جوڈیشری فیصلے کرتی تھی اور اب جوڈیشری میں کس سکت باقی نہیں بچی کہ وہ یہ فیصلے کرے، اور بہت افسوس کے ساتھ جو آج میں نے صورتحال دیکھی ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو ابھی بہت زیادہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو اپنے ملک ہے اس کو بچانے کے لیے، اس کی سالمیت کو انشور کرنے کے لیے اور ان کے جبر سے ریاست کو چھڑوانے کے لیے ہم لوگ اپنا کردار ادا کریں۔ اور یہ ابھی نعرہ لگا رہے تھے ہمارے ساتھی، تو میرا خیال ہے کہ نعرہ یہ لگنا چاہیے، ایک ریاست دو دستور، نامنظور نامنظور۔ ہمیں کہنا چاہیے عوام کی ریاست خاکی دستور، نامنظور نامنظور۔ عوام کی ریاست اور خاکی دستور، نامنظور نامنظور۔ اور ہم لوگ یہ بالکل نہیں ہونے دیں گے کہ یہ ریاست جس طرح اپنے شہریوں کو ایک فکٹیشیس پرسن کے طور پر ٹریٹ کرتی ہے، ہم لوگوں کو فکٹیشیس پرسن بنا دیا گیا ہے کہ جب دل کرتا ہے یہ ہمارے جو حقوق ہیں ان کو سلب کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو روش ہے یہ اگر تبدیل نہیں کرتے تو میں اس کے لیے آپ لوگوں کو ایک بات ضرور کہوں گی کہ اتنی مایوسی ہم نے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے سب سے پہلا جو ایک پروٹیسٹ تھا جس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا وہ MRD کی موومنٹ تھی، اور میں 7 سال کی عمر میں نے ادھر اس جلوس کے اندر گئی تھی، لیکن ادھر بھی زندگی کی ایک امید نظر آتی تھی۔ پھر وکلا تحریک ہوئی، پھر پنجاب کے اندر مختلف رائٹس کی جدوجہد چلتی رہی، انجمن مظاہرین اکاڑا کی جدوجہد تھی جو ڈائریکٹلی ان فوجی فارم ہاؤسز کے ان کے فوجیوں کے خلاف تھی، اس میں بھی لوگ لڑتے رہے۔ آج جو مایوسی ہمیں نظر آ رہی ہے، آج جو قوم کو یہ خوف کا پیغام دیا گیا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس خوف کے پیغام کے خلاف جس طرح ہماری بار ایسوسیشنز، جس طرح ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جناب عابد زبیری صاحب کی قیادت میں نکلی، جس طرح انہوں نے کیا لیڈ کیا، جس طرح ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے ہمارے ساتھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بالکل خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 25 کروڑ عوام ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندے ہمارے وسائل کے اوپر قبضہ کریں گے تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے اور اس ملک کے اندر ہمارا خون ہے، ہم نے اس ملک کو بچانا ہے۔ آپ لوگ اپنے جو بنیادی سیاسی اور آئینی حقوق ہیں ان کے لیے سڑکوں پہ نکلیں، آپ اس مہنگائی کے خلاف سڑکوں پہ نکلیں، اور یہ مہنگائی بھی اس لیے ہے، یہ مہنگائی بھی اس لیے ہے اور یہ انہوں نے مہنگائی، یہ جو مہنگائی ہے اس کو یہ بھی اسی لیے ہے کہ ملک کے اندر آئین اور قانون کی عملداری نہیں ہے۔ یہ جو آپ کی انٹلیکچوئل کرائسس ہے یہ بھی اسی لیے ہے کہ آئین اور قانون کی عملداری نہیں ہے۔ یہ جو آج مایوسی ہے یہ بھی اسی لیے ہے۔ تو ہم سب کو آج عہد کرنا ہوگا کہ ہم لوگوں نے اپنی پوری قوت، پوری طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں، ہم لوگوں نے ہمیشہ ان کا مقابلہ کیا، اور جب وکلا نے لیڈ کیا اور جب وکلا آئے تو ان کو ہمیشہ شکست ہوئی ہے اور اب بھی ان کو شکست ہوگی۔ اور میں چیلنج کرتی ہوں ان کو، میں چیلنج کرتی ہوں، آج پھر چیلنج کرتی ہوں کہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ خواتین وکلا آپ کا مقابلہ کریں گی،
آپ کو پتہ ہے کہ رشین ریولوشن کے اندر خواتین کا کردار تھا، 80,000 خواتین نے اس وقت رشین جو ریولوشن تھی اس کو لیڈ کیا، اور لینن نے کہا تھا کہ اگر خواتین نہ ہوتی تو ہماری کامیابی ممکن نہیں تھی۔ آج میں بھی یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کی خواتین اب ان کا مقابلہ کریں گی، اور ہم یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ عوام کا ملک اور خاکی دستور نامنظور نامنظور۔ ابھی 5 منٹ 7